7 محرم شریف کی رات فیضان مدینہ کراچی میں ہونے والے مدنی مذاکرے کی جھلکیاں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے محرم شریف کی مناسبت سے ملفوظات ارشاد فرمائے۔ مدینہ الاولیاء ملتان کے فیضان مدینہ میں قائم جامعۃ المدینہ میں 17 جون 2026 کو سنت ابھرا اجتماع ہوا۔ مفتی محمد نوید اتاری نے سنت ابھرا بیان کیا اور جامعۃ المدینہ کے طلبہ کرام کی دینی و اخلاقی رہنمائی کی۔ 17 جون 2026 کو مختلف تاجروں کی فیضان مدینہ کراچی حاضری، مختلف شعبہ جات کا وزٹ کروایا گیا، عالمی سطح پر ہونے والے دینی و فلاحی کاموں کے حوالے سے آگاہی دی گئی۔ 16 جون 2026 کو لاہور پنجاب کے علاقے شبلی ٹاؤن گلشن راوی میں مدرسۃ المدینہ بوائز کا افتتاح ہوا۔ مبلغ دعوت اسلامی نے سنت ابھرا بیان کیا اور شرکاء کو دینی کاموں میں حصہ لینے کی ترغیب دلائی۔ شعبہ تعلیم کے تحت دارالمدینہ اسلامک اسکول فیصل آباد پنجاب میں 15 اور 16 جون 2026 کو سیشن کا انعقاد کیا گیا۔ دین کا پیغام ساری دنیا کے نام، یہ دین کا پیغام ساری دنیا کے نام، رحمت خدا کی ہے خبر ہے یہ عام، رحمت خدا کی ہے خبر ہے یہ عام۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ دعوت اسلامی کی مدنی خبروں میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہیڈ لائنز اپنے جانی تفصیلات کا باقاعدہ آغاز کریں۔ سب سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں 22 جون 2026 7 محرم شریف کی رات فیضان مدینہ کراچی سندھ پاکستان میں ہونے والے مدنی مذاکرے کے حوالے سے، جس میں قافلوں میں سفر کرنے والے اسلامی بھائیوں، مقامی عاشقان رسول، ذمہ داران دعوت اسلامی اور طلبہ کرام نے بھی شرکت کی۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے محرم شریف کی مناسبت سے گفتگو کی اور اسلامی بھائیوں کی جانب سے کیے گئے سوالات کے جوابات بھی ارشاد فرمائے۔ میری بھی خواہش ہوتی ہے ہر سال محفل علی اصغر میں بھی سجاؤں، ایک دو بار سجائی بھی ہے، لیکن بس اس سال بھی نیت ہے، اور چند بچے جمع کر لیتے ہم اپنے قریب قریب کے خاندان کے، اور یہ پھر اس میں وہ بچے ہی تلاوت کریں، بچے ہی نعت شریف پڑھیں، اور ان کو کوئی چیز ایسی دے کر کھلا کر خوش کیا جائے۔ سادات کرام کو بھی ہم جمع کرتے ہیں، ان میں تھوڑے یہ بھی ہوتے ہیں سید زادہ، یہ بھی کیا ہم نے۔ ظاہر ہے کہ جب حضرت علی اصغر کی ہم تعریف کریں گے، ان کی شان بیان کریں گے، ان کو ایصال ثواب کا تحفہ دیں گے، تو ان کے والد محترم شہید کربلا امام حسین اس سے خوش ہوں گے۔ پھر جب یہ خوش ہوں گے تو ان کے نانا جان، ان کے والد صاحب مولا علی شیر خدا، پھر ان کے نانا جان امام حسین کے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی خوش ہوں گے۔ جب یہ سارے خوش ہوں گے تو خدا کیوں خوش نہیں ہوگا؟ اللہ بھی خوش ہوگا، انشاءاللہ دونوں جہاں میں بیڑا پار ہوگا۔ تو آپ بھی کر کے دیکھ لیں، محفل سجائے گھر میں، چھوٹے چھوٹے بچے، ممکن بڑا کوئی ہے گھر کا فرد یا اکا دکا ہے تو کوئی حرج نہیں، لیکن ہو چھوٹے بچے، پھر ان کو ان کی پسند کی کوئی چیز کھلائی جائے، کوئی ایسی چیزیں جو صحت کے لیے نقصان دہ نہ ہو، ایسی چیزیں بھی نکل آئیں گی۔ یہ کھاتے ہیں ایسی چیزیں، نوڈلس کھائیں گے، نوڈلس بولتے کیا ہوتے ہیں؟ نوڈل وہ اس طرح کی چیزیں کھاتے ہیں، ٹافیاں کھاتے ہیں بچے، کھٹ میٹھی گولیاں کھاتے ہیں، تو صحت کے لیے ساری چیزیں مناسب نہیں ہیں۔ آم کے پیس بنا کے ان کو رکھ دیے، یا یہ جوس پسند کرتے ہو آم کا جوس پلا دیں ان کو، اس طرح۔ بہرحال اب یہ کیا کھلانا پلانا ہے، میں نے آپ کو ایک خاکہ بنا کے دے دیا کہ ان کی پسند کا کھلائیں گے تو ان کا دل خوش ہوگا، دل سے دعا نکلے گی۔ کوئی مطلب رقم دے دیں تحفے میں ان کو، یہ اپنی مرضی سے کوئی چیز خرید لیں، یہ بھی ممکن ہے۔ تو یہ انشاءاللہ کریں تو اچھا ہے، بھلے ان 10 دنوں میں کر لیں، نہیں کرتے تو پورے مہینے میں کر لیں، ماہ محرم کے نہیں کر سکتے تو پورے سال میں کر لیں، اس سال ثواب تو۔ لیکن ان دنوں خاص کر ان کی ذرا وہ ایک یاد ہوتی ہے نا، ایک ماحول ہوتا ہے، ایک جذبہ ہوتا ہے ان دنوں۔ انشاءاللہ جو بھی جائز مراد آپ کی پیش نظر ہوگی، اور یہ محفل کریں گے، محفل علی اصغر، اللہ چاہے گا تو ان کے صدقے آپ کا کام ہوگا انشاءاللہ الکریم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔
مدینہ العالیہ ملتان فیضان مدینہ میں قائم جامعۃ المدینہ میں 17 جون 2026 کو سنت و بھرا اجتماع ہوا۔ مفتی محمد نوید اتاری نے سنت و بھرا بیان کیا اور جامعۃ المدینہ کے طلباء کرام کی دینی و اخلاقی رہنمائی کرتے ہوئے بزرگان دین کی سیرت پر عمل کرنے کی ترغیب دلائی۔ پنجاب پاکستان کے شہر مدینہ العالیہ ملتان فیضان مدینہ میں قائم جامعۃ المدینہ میں سنت و بھرا اجتماع ہوا، جس میں جامعۃ المدینہ کے اساتذہ و طلباء کرام اور دیگر اسلامی بھائیوں نے شرکت کی۔ مفتی محمد نوید اتاری نے واقعہ کربلا اور شہیدان کربلا رضی اللہ عنہم کی عظیم قربانیوں کو بیان کرتے ہوئے ان کی سیرت سے صبر، استقامت اور دین اسلام کے لیے قربانیاں دینے کا درس حاصل کرنے کا ذہن دیا۔ نیز طلباء کرام کو ان مقدس ہستیوں کی سیرت پر عمل کرنے کی ترغیب بھی دی۔ سنت بھرے بیان کے بعد شرکاء نے مدنی خبروں کو اپنے تاثرات دیتے ہوئے اسے انتہائی مفید قرار دیا اور ایسے سنت بھرے اجتماعات کے تسلسل کی ضرورت پر زور دیا۔ الحمدللہ آج جو ہمارا سیشن ہوا اصحاب و اہل بیت کی شان میں، مفتی صاحب نے ہم نے بہت کچھ مدنی پھول عطا فرمائے، اور حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ سے چلے اور کربلا تک ان کا جو سفر ہوا اس کے بارے میں بھی آپ نے ارشاد فرمایا۔ مفتی صاحب نے طلبہ کرام میں بیان کیا، جس میں مفتی صاحب نے طلبہ کرام کو صحابہ کرام اور اہل بیت کی قربانیوں کے حوالے سے ارشاد فرمایا۔ اس کے ساتھ ساتھ مفتی صاحب نے طلبہ کرام کو محنت کرنے، مطالعہ کرنے اور دینی فیلڈ میں آگے بڑھنے کے لیے بھی مدنی پھول ارشاد فرمائے۔ دعوت اسلامی کے شعبہ رابطہ برائے تاجران کے تحت 17 جون 2026 کو مختلف تاجروں کی فیضان مدینہ کراچی میں آمد ہوئی، جہاں انہیں شعبہ جات کا وزٹ کروایا گیا اور دعوت اسلامی کے عالمی سطح پر ہونے والے دینی و فلاحی کاموں کے حوالے سے آگاہی دی گئی۔ فیضان مدینہ کراچی میں 17 جون 2026 کو شعبہ رابطہ برائے تاجران کی دعوت پر گھی فیکٹری اور مختلف ٹیکسٹائل فیکٹریز کے اونرز کی دیگر کے ہمراہ حاضری ہوئی۔ شعبہ رابطہ برائے تاجران کے کراچی سٹی ذمہ دار اور دیگر اسلامی بھائیوں نے مہمانوں کو IT ڈپارٹمنٹ، شعبہ روحانی علاج، المدینہ العلمیہ اسلامی کے ریسرچ سینٹر، ٹرانسلیشن ڈپارٹمنٹ، فیضان آن لائن اکیڈمی اور مدنی چینل سمیت دیگر شعبہ جات کا وزٹ کروایا اور وہاں ہونے والے دینی کاموں کے حوالے سے آگاہی دی۔ اس موقع پر شرکاء کی رکن شورا مولانا عبدالحبیب اتاری سے بھی ملاقات ہوئی۔ رکن شورا نے شرکاء کو نیکی کی دعوت پیش کرتے ہوئے دعوت اسلامی کے دینی کاموں میں حصہ لینے کا ذہن دیا۔ بعد ازاں شرکاء کو دعوت اسلامی کے تحت عالمی سطح پر ہونے والے دینی و فلاحی کاموں پر بنی ڈاکیومنٹری بھی دکھائی گئی، جس پر انہوں نے دعوت اسلامی کی عالمی سطح پر ہونے والی دینی و فلاحی خدمات کو سراہا اور اپنی نیک خواہشات کا اظہار کرتے ہوئے مدنی خبروں کو اپنے تاثرات بھی دیے۔ IT ڈپارٹمنٹ اور مدنی چینل کا پورا سیٹ اپ دکھایا گیا، ماشاءاللہ بہت اچھا ہے۔ دعوت اسلامی کے لیے دعا کیجیے تاکہ وہ اور بھی ترقی اور بھی جو ہے نا ان کے کام میں برکت ہو، آمین۔ الحمدللہ وزٹ بہت اچھا رہا، مزہ آیا، تھوڑا سا دیکھنے میں بھی کوئی ایشو نہیں رہا، الحمدللہ بہت اچھا رہا۔ اور مجھے یہاں کا وزٹ کر کے بہت اچھا لگا، ان کا کام دیکھا، بہت زبردست کام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو پراسپیرس کرے۔ I just visited Dawat Islami. Alhamdulillah, they're doing a very good job and they're expanding. Alhamdulillah, Allah makes their work easier. ہمیں بہت اچھا لگا، سب جو دوست ہیں وہ بھی بہت خدمت کر رہے ہیں عوام کی اور خوب نیکیاں کما رہے ہیں۔ یہ نیکیوں والا کام ہے اور اس میں اللہ پاک ان کو اجر دے۔ 12 جون 2026 کو رابطہ برائے ہومیوپیتھک ڈپارٹمنٹ کے ذمہ دار اسلامی بھائیوں نے خانے وال پنجاب پاکستان کے مختلف علاقوں میں ڈاکٹرز سے ملاقاتیں کی اور نیکی کی دعوت دیتے ہوئے انہیں دینی کاموں میں حصہ لینے کا ذہن بھی دیا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ پنجاب پاکستان کے شہر خانے وال کے علاقے بلاک 12 میں قائم ایک نجی کلینک پر رابطہ برائے ہومیوپیتھک ڈپارٹمنٹ کے تحت 12 جون کو نیکی کی دعوت کا سلسلہ ہوا۔ اسلامی بھائی نے ڈاکٹر اظہر جاوید اور دیگر سے ملاقات کی اور انہیں مدرسۃ المدینہ بالغان میں داخلہ لینے، فیضان نماز اور وضو و غسل کورس کرنے کا ذہن دیا۔ اسلامی بھائیوں نے دعوت اسلامی کے مختلف شعبہ جات اور دینی و فلاحی کاموں کے حوالے سے بھی بتایا اور شرکاء کو دعوت اسلامی کی ڈیجیٹل ایپس کے حوالے سے بھی آگاہی دی اور انہیں مدنی چینل دیکھنے کی ترغیب بھی دلائی، جس پر شرکاء نے اپنی اچھی اچھی نیتوں کا اظہار کیا۔ اس موقع پر ڈاکٹر اظہر جاوید نے دعوت اسلامی کی کاوشوں کو سراہا اور مدنی خبروں کو اپنے تاثرات بھی دیے۔ ان کی دعوت پہ انشاءاللہ جہاں تک ہم سے ہو سکا ہم ان کا ساتھ بھی دیں گے، اور جہاں ان کی جو ہمیں دعوت آتی ہے ہر جمعرات کی، انشاءاللہ اس میں بھی شمولیت کریں گے۔ بعد ازاں اسلامی بھائیوں نے 12 جون 2026 کو خانے وال پنجاب پاکستان کے بلاک 4 میں قائم ایک اور نجی کلینک پر ڈاکٹر آصف سعدی اور دیگر سے بھی ملاقات کی اور انہیں بھی نیکی کی دعوت پیش کرتے ہوئے ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کرنے، مدنی مذاکرہ دیکھنے، مدنی چینل دیکھنے اور دعوت اسلامی کے تحت ہونے والے دینی کورسز اور دینی کاموں میں حصہ لینے کا ذہن دیا۔ رابطہ برائے ہومیوپیتھک ڈپارٹمنٹ کے اسلامی بھائیوں نے 12 جون کو ہی خانے وال کے اسٹیڈیم روڈ پر قائم ہومیوپیتھک کلینک پر ڈاکٹر حامد علی سمیت دیگر ڈاکٹر سے ملاقات کی اور دعوت اسلامی کے مختلف شعبہ جات کا تعارف پیش کرتے ہوئے انہیں عالمی سطح پر ہونے والے دینی و فلاحی کاموں کے حوالے سے آگاہی دی، جبکہ انہیں بھی دعوت اسلامی کی دینی ماحول سے وابستہ رہنے، علم دین سیکھنے، مدرسۃ المدینہ بالغان پڑھنے اور مختلف شارٹ دینی کورسز میں داخلہ لینے کا ذہن دیا، جس پر شرکاء نے دعوت اسلامی کی کاوشوں کو سراہا اور مدنی خبروں کو اپنے تاثرات بھی دیے۔ آج یہاں پر دعوت اسلامی کی طرف سے ایک سیشن منعقد کیا گیا جس میں
نیکی کی دعوت دی گئی اور مل کر چلنے کا عزم کیا گیا. انشاءاللہ آئندہ بھی جو کہ دعوت اسلامی کے پروگرام ہم منعقد کریں گے اور دوستوں کو مزید اس میں شامل کریں گے. انہوں نے ایک بہت سیر حاصل، ایک ہماری اصلاح کی اور یہ بتایا کہ بھلائی کی طرف دعوت دینا ہے اور برائی سے روکنا ہے. نماز روزہ جتنے بھی ارکان ہیں اس کے اوپر پابندی کرنی ہے اور کروانی بھی ہے. دعوت اسلامی کے شعبہ تعلیم کے تحت دارالمدینہ اسلامک اسکول فیصل آباد پنجاب پاکستان میں 15 اور 16 جون 2026 کو ایک سیشن کا انعقاد کیا گیا، جس میں دعوت اسلامی کی ڈیجیٹل سروسز کے موضوع پر گفتگو ہوئی. پنجاب پاکستان کے شہر فیصل آباد میں قائم دارالمدینہ اسلامک اسکول میں شعبہ تعلیم کے تحت 15 اور 16 جون 2026 کو 2 دن کے سیشن کا انعقاد کیا گیا. اس میں دارالمدینہ کے ٹیچرز نے شرکت کی. شعبہ تعلیم کے ڈویژن ذمہ دار اور نگران مجلس شعبہ مدنی چینل عام کرے نے دعوت اسلامی کی ڈیجیٹل سروسز کے حوالے سے رہنمائی کرتے ہوئے شرکاء کو بتایا کہ آج کے دور میں کتنے فیصد آبادی موبائل اور انٹرنیٹ یوز کر رہی ہے اور دعوت اسلامی نے ان کے لیے کون کون سی ایپس اور ویب سائٹس تیار کی ہیں. ان ایپس کو یوز کرنے کا طریقہ بھی سکھایا اور آج کے دور میں ان کی اہمیت بھی بیان کی. نیز کڈز مدنی چینل اور بچوں کی تربیت کے لیے کلمہ اور دعا ایپ کے بارے میں بھی بتایا. آخر میں دارالمدینہ کے ٹیچرز کو دعوت اسلامی کے دینی کاموں میں حصہ لینے کی ترغیب بھی دلائی گئی اور دعا بھی کروائی گئی. دعوت اسلامی کے شعبہ تحفظ اوراق مقدسہ کے تحت اورنگی ٹاؤن نمبر 11 کراچی سندھ پاکستان میں مختلف سرکاری اور نجی اداروں سمیت دیگر مقامات پر شخصیات اور مقامی اشکان رسول میں نیکی کی دعوت عام کی گئی، جبکہ مقدس اوراق کی حفاظت کے لیے نئے باکسز بھی لگائے گئے. اس حوالے سے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں. دعوت اسلامی کے شعبہ تحفظ اوراق مقدسہ کے تحت 16 جون 2026 کو کراچی سندھ پاکستان کے علاقے اورنگی ٹاؤن میں ٹاؤن میونسپل کارپوریشن آفس کے باہر آگاہی مہم کیمپ لگایا گیا، جہاں مقدس اوراق کے تحفظ کے سلسلے میں باکسز رکھے گئے اور مقامی اشکان رسول کو مقدس اوراق کی حفاظت سے متعلق آگاہی بھی دی گئی. اس موقع پر ٹاؤن میونسپل کارپوریشن آفیسر آغا فہد نے بھی کیمپ کا وزٹ کیا. اسلامی بھائیوں نے شعبہ تحفظ اوراق مقدسہ کے حوالے سے بتایا اور انہیں بھی اس میں بھرپور تعاون کی ترغیب دلائی. آغا فہد نے دعوت اسلامی کی کاوشوں کو سراہتے ہوئے مدنی خبروں کو اپنے تاثرات بھی دیے. مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے جو آج یہ کام کر رہے ہیں. میں تو آگے بڑا خوشی ہوئی کہ مجھے کہ جو ایسا کام بہت کم لوگ کرتے ہیں، مگر جو آپ لوگ کر رہے ہو مجھے بہت اچھا لگا. ماشاء اللہ بہت بہت شکریہ آپ لوگ آئے یہاں پر. ہمارے لائق کوئی خدمت حکم کا کام ہے، ہم بالکل آپ کے ساتھ بڑھ چڑھ کے حصہ لیں گے. بعد ازاں ڈائریکٹر ہیلتھ اشرف امام سے بھی اسلامی بھائیوں نے ملاقات کی اور انہیں شعبہ تحفظ اوراق مقدسہ کے حوالے سے آگاہی دی، جبکہ ان کے ہمراہ باکسز بھی لگائے. شعبہ تحفظ اوراق مقدسہ کے اسلامی بھائیوں نے چیئرمین ٹاؤن میونسپل کارپوریشن اورنگی ٹاؤن محمد جمیل ضیاء سے بھی ان کے دفتر میں ملاقات کی اور دعوت اسلامی کے دینی و فلاحی کاموں کے حوالے سے بتایا، جبکہ شعبہ تحفظ اوراق مقدسہ کے تحت چلائی جانے والی آگاہی مہم کے حوالے سے بریف کیا اور ان کے دفتر میں بھی مقدس اوراق کے تحفظ کے لیے باکس پیش کیا. بعد ازاں چیئرمین محمد جمیل ضیاء کو آگاہی کیمپ کا وزٹ بھی کروایا گیا، جس پر انہوں نے دعوت اسلامی کی کاوشوں کو سراہتے ہوئے مدنی خبروں کو اپنے تاثرات بھی دیے. یہ بہت بڑا کام ہے. ایز اے مسلمان ہم سب کو چاہیے کہ یہ اس کام میں جو ہے بڑھ چڑھ کر حصہ لیں. تو میں دعوت اسلامی کے تمام جو یہاں پر ممبران ان کا دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں اور انشاءاللہ تعالی ہم TMC اورنگی کے تمام افسران ملازمین کی طرف سے ایز اے ٹاؤن چیئرمین یہ ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں اس کام میں ہم بھرپور آپ کا ہاتھ بٹائیں گے. اسلامی بھائیوں نے تھانے کے SHO سے بھی ملاقات کی اور انہیں بھی آگاہی دیتے ہوئے باکس لگوائے. نیز شعبے کے اسلامی بھائیوں نے ایک نجی اسکول کے پرنسپل سید بلال احمد جعفری سے بھی ملاقات کی اور آگاہی مہم کے حوالے سے بتایا اور انہیں اپنے اسکول میں مقدس اوراق کے تحفظ کے لیے باکسز لگوانے کا ذہن دیا، جس پر انہوں نے دعوت اسلامی کی کاوشوں کو سراہا اور اسلامی بھائیوں کے ہمراہ اسکول کے اندر اور اطراف میں باکسز لگائے اور مدنی خبروں کو اپنے تاثرات بھی دیے. دعوت اسلامی کی طرف سے شعبہ اوراق مقدسہ کے اسلامی بھائی آئے ہیں اور الحمدللہ بہت اچھا انیشیٹو انہوں نے لیا ہے. اوراق مقدسہ کی بے حرمتی ہوتی ہے اس سے بچنے کے لیے یہ باکسز کا الحمدللہ شروع کیا ہے. امید کرتا ہوں کہ آگے بھی اس سے بہت فائدہ ہوگا. بچوں میں اویئرنیس آئے گی، بچے آگے ڈیلیور کریں گے اپنے گھروں میں. اسلامی بھائیوں نے نجی اسکول کے پرنسپل شکیل سے بھی ملاقات کی اور انہیں تحفظ اوراق مقدسہ آگاہی مہم اور باکسز لگانے کے حوالے سے بتایا اور انہیں بھی اپنے اسکول میں باکسز لگوانے کا ذہن دیا. بعد ازاں شعبے کے اسلامی بھائیوں نے اورنگی ٹاؤن سیکٹر 11E اقصی مسجد شاہ فیصل چوک اورنگی ٹاؤن اور ایشیا گراؤنڈ گلشن بہار سیکٹر 16 میں قائم قرآن محل اور مقدس اوراق کے تحفظ کے لیے بنائے گئے اسٹورز کے وزٹ بھی کیے. فیصل مدینہ ساہیوال پنجاب پاکستان میں ہونے والا 3 دن کا قرآن ٹیچنگ کورس 14 جون 2026 کو اختتام پذیر ہو گیا. کورس کے اختتام پر شرکاء میں سرٹیفکیٹس بھی تقسیم کیے گئے. پنجاب پاکستان کے شہر ساہیوال میں قائم فیضان مدینہ توکل مسجد میں 3 دن کا قرآن ٹیچنگ کورس 14 جون 2026 کو اختتام پذیر ہو گیا. کورسز میں شریک اسلامی بھائیوں کو قرآن کریم سکھانے کے تعلق سے تنظیمی اور شرعی احتیاطیں بیان کرتے ہوئے انداز تدریس کیسا ہونا چاہیے، مدرسۃ المدینہ بالغان نئے شروع کرنے کا طریقہ
طریقہ کار کیا ہے، اس کو برقرار کیسے رکھا جائے اور مدرسۃ المدینہ بالغان اور شرکاء کی تعداد کیسے بڑھائی جائے سے متعلق سکھایا گیا۔ آخر میں شعبہ مدرسۃ المدینہ بالغان کے ڈویژن ذمہ دار نگران ڈسٹرکٹ مشاورت نے طلبہ کرام کو اسناد پیش کی۔ نیپال سے آپ کو بتائیں جہاں مختلف مقامات پر دعوت اسلامی کے تحت ہونے والے نیکی کی دعوت کے سلسلوں میں مبلغین دعوت اسلامی نے نیکی کی دعوت عام کرتے ہوئے دینی ماحول سے وابستہ ہونے کا ذہن دیا۔ تفصیلات جانتے ہیں امین اتاری کی اس رپورٹ میں۔ نیپال کے ڈسٹرکٹ کھٹمنڈو کے مختلف مقامات بالاجو بائی پاس، نیا بازار اور چوماتی سمیت حامل میں عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کے تحت نیکی کی دعوت کے سلسلے ہوئے، جس دوران مبلغین دعوت اسلامی نے مختلف کارخانوں، دکانوں اور دیگر مقامات پر بزنس کمیونٹی اور مختلف شعبۂ زندگی سے تعلق رکھنے والے عاشقان رسول سے ملاقاتیں کرتے ہوئے ان میں نیکی کی دعوت عام کی، اور ان مواقع پر مبلغین دعوت اسلامی نے عاشقان رسول کو نیک اعمال کرنے اور گناہوں سے بچنے سمیت دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ رہتے ہوئے دینی متین کی خدمت کرنے اور ہفتہ وار سنت برے اجتماع میں شرکت کرنے سمیت دعوت اسلامی کے دیگر دینی کاموں میں حصہ لینے کا بھی ذہن دیا، جبکہ نیکی کی دعوت عام کرنے کے لیے دعوت اسلامی کی سنتوں کی تربیت کے قافلوں میں سفر کی بھی ترغیب دلائی گئی۔ اس پر عاشقان رسول نے اچھی نیتوں کا اظہار کرتے ہوئے دعوت اسلامی کی خدمات کو سراہا اور ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی کروائی۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ بھی نیکی کی دعوت عام کرنے کے لیے دینی کام کرتے رہیے اور اجر پائیے۔ مدنی چینل کے ناظرین، اب یہاں خبر دیں گے آپ کو بنگلہ دیش سے، جہاں مختلف مقامات پر نیکی کی دعوت عام کرنے کے لیے قافلوں کا راہ خدا میں سفر ہوا۔ اس دوران درس و بیانات سمیت سیکھنے سکھانے کے مختلف حلقے ہوئے۔ مزید احوال جانتے ہیں اشرف الاسلام اتاری کی اس رپورٹ میں۔ مدنی چینل کے ناظرین، گزشتہ دنوں بنگلہ دیش کے مختلف مقامات قسمت مالی باری مودو پاڑا جامع مسجد دورائے پور ہٹ گائے بندہ اور دھیلا پیر جامع مسجد سید پور میں قافلوں کا راہ خدا میں سفر ہوا۔ اس دوران قافلے میں سفر کی سعادت پانے والے مبلغین دعوت اسلامی اور دیگر عاشقان رسول نے اجر و ثواب پانے اور علم دین کی برکات سمیٹنے کے لیے درس و بیانات سمیت سنت و آداب اور دعائیں سیکھنے سکھانے کے مختلف حلقوں میں شرکت کی، جبکہ دوران قافلہ ہی مختلف مقامات پر نیکی کی دعوت عام کرنے کا سلسلہ بھی رہا، جہاں شرکاء کو نیکیوں بھری زندگی گزارنے، توبہ و استغفار کرتے ہوئے قبر و آخرت کی تیاری کرنے اور اس کے لیے دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے بھی وابستہ رہنے کی ترغیب دلائی گئی۔ مختلف حلقوں کے دوران ہی شرکاء قافلہ عاشقان رسول کی رہنمائی کرتے ہوئے مختلف امور کے بارے میں بھی آگاہی دی گئی اور اسی کے ساتھ مزید علم دین سیکھنے اور فرائض علوم حاصل کرنے کا ذہن بھی دیا گیا، جبکہ دعوت اسلامی کے 12 دینی کاموں کے حوالے سے آگاہی دیتے ہوئے ان دینی کاموں میں حصہ لینے کی بھی ترغیب دلائی گئی۔ اس پر قافلے کے مسافر عاشقان رسول نے اپنے اپنے علاقوں میں دعوت اسلامی کے دینی کاموں میں حصہ لیتے رہنے اور علم دین حاصل کرتے رہنے کی اچھی نیتوں کا اظہار بھی کیا۔ مدنی چینل کے ناظرین، اب بھی قافلوں میں سفر کرتے ہوئے نیکی کی دعوت عام کیجیے اور اجر و ثواب کمائیے۔ اب یہاں بات کرتے ہیں افریقی ملک موزمبیق سے، جہاں جامعۃ المدینہ ماتولہ میں نگران مشاورت نمپولا پروونس محبوب اتاری مدنی کے والد مرحوم کے لیے اساتذہ و طلبہ کرام نے ایصال ثواب کرتے ہوئے دعا و فاتحہ خوانی کی۔ تفصیلات مولانا احمد اکبر فیضی اتاری مدنی کی اس رپورٹ میں۔ افریقی ملک موزمبیق کے پروونس ماپوتو کے شہر ماتولہ میں عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کے تحت قائم جامعۃ المدینہ میں نگران نمپولا پروونس محبوب اتاری مدنی کے والد مرحوم کے لیے ایصال ثواب کا سلسلہ کیا گیا۔ اس موقع پر نگران ماپوتو پروونس اور جامعۃ المدینہ کی ٹیچر نے طلبہ کرام میں نیکی کی دعوت پیش کی اور مختلف امور پر ان کی رہنمائی بھی کی، جبکہ نگران نمپولا پروونس کے والد مرحوم اور دیگر امت مسلمہ کے ایصال ثواب کے لیے جامعۃ المدینہ کے اساتذہ کرام اور طلبہ کرام نے فاتحہ خوانی کا سلسلہ کیا اور اختتام پر رب کریم کے حضور مرحوم اور امت مسلمہ کی بخشش و مغفرت کے لیے دعا بھی مانگی گئی۔ غزہ فلسطین میں دعوت اسلامی کے شعبہ FGRF نے 9 جون 2026 کو خیرخواہی امت کرتے ہوئے فلسطینی عاشقان رسول کے بچوں کی دلجوئی کے لیے کیکس بنانے کے بعد تقسیم کرنے کا سلسلہ کیا۔ دوسرے موقع پر مختلف ٹینکرز کے ذریعے پینے کا صاف پانی بھی تقسیم ہوا۔ تفصیلات محمد طارق اتاری مدنی کی اس رپورٹ میں۔ اپنوں کو خوش کر پاؤں گا دل میں جب یہ ہوتا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہ ہیں مناظر غزہ فلسطین میں عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کے شعبہ FGRF کے تحت اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کی خیر خواہی کے لیے ہونے والے امدادی کاموں کے۔ بروز منگل 9 جون 2026 کو FGRF نے غزہ فلسطین کے مقیم عاشقان رسول کی خیر خواہی کا سامان کرتے ہوئے ان فلسطینی عاشقان رسول کے بچوں کی دل جوئی کے لیے کیکس بنانے کا خصوصی اہتمام کیا، جس دوران اپنی خدمات کو پیش کرتے ہوئے FGRF کے والنٹیئرز نے مختلف مراحل سے گزارتے ہوئے کیکس تیار کیے اور پھر فلسطینی عاشقان رسول کے بچوں کی دل جوئی کرتے ہوئے ان میں مرغوب غذا کیکس کو تقسیم کرنے کا سلسلہ بھی کیا گیا۔ اس حوالے سے مدنی خبروں کو بتایا گیا۔ هذا العطاء الكريم من مؤسستنا المباركة FGRF
في هذا اليوم الطيب يوم الثلاثاء 9 يونيو نقوم بتوزيع قطع السنابون على النازحين وعلى الأطفال المكلومين في قطاع غزة الحزين من باب التخفيف عليهم وإدخال السرور على قلوبهم، فجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وأدام الله عطاءكم وكتب سبحانه أجركم. غزہ فلسطین میں بروز منگل 9 جون 2026 کو ہونے والی کیکس کی تقسیم کو مقامی عاشقان رسول نے سراہتے ہوئے FGRF کو دعاؤں سے نوازا اور ان فلاحی خدمات کو خوب سراہا اور دعوت اسلامی و FGRF کے لیے اپنی نیک تمناؤں کا اظہار بھی کیا۔ ادھر 15 جون 2026 کو غزہ فلسطین میں مختلف مواقع پر خیر خواہی امت کے لیے پانی تقسیم مہم کا سلسلہ بھی جاری و ساری رہا، جس دوران FGRF نے فلاحی خدمات پیش کرتے ہوئے مختلف ٹینکرز کے ذریعے سے پینے کا صاف پانی تقسیم کیا۔ اس موقع پر مقامی عاشقان رسول نے پانی تقسیم کے اس فلاحی کام کو خوب سراہتے ہوئے دعوت اسلامی اور FGRF کو دعاؤں سے نوازا اور اپنی نیک تمناؤں کا اظہار بھی کیا۔ نیو سوسائٹیز ڈپارٹمنٹ کے تحت 15 جون 2026 کو راولپنڈی ڈویژن میں ایک سیشن ہوا، جس میں رکن عالمی مجلس مشاورت اسلامی بہن نے نیو سوسائٹیز میں دینی کاموں کے فروغ کے حوالے سے رہنمائی کی۔ دیکھیے یہ رپورٹ۔ دعوت اسلامی کے نیو سوسائٹیز ڈپارٹمنٹ کے تحت راولپنڈی ڈویژن میں 15 جون 2026 کو ایک سیشن کا انعقاد کیا گیا، اس میں پاکستان صدر کی ذمہ دار سمیت مختلف سوسائٹیز میں دینی کام کرنے والی اسلامی بہنوں نے شرکت کی۔ رکن عالمی مجلس مشاورت اسلامی بہن نے نیو سوسائٹیز میں دینی کاموں کے فروغ کے حوالے سے طریقہ کار اور ہم نقاط بیان کیے۔ اس موقع پر سوسائٹیز کی فہرست کو اپڈیٹ کرنے کے ساتھ 5 نئی سوسائٹیز میں دینی کاموں کے آغاز، وہاں سوسائٹی ذمہ داران کی تقرری کے حوالے سے بھی رہنمائی کی گئی۔ دوسری جانب رکن عالمی مجلس مشاورت اسلامی بہن نے رہائشی کورس روشن مستقبل میں سنت و بھرا بیان کیا اور ڈیجیٹل دعوت اسلامی کا تعارف پیش کیا۔ سنت و بھرے بیان میں سوشل میڈیا کے غیر ضروری استعمال سے بچنے اور اسے مثبت تعمیری اور دینی مقاصد کے لیے استعمال کرنے کی ترغیب دی گئی۔ شعبہ کفن دفن اسلامی بہنوں کے تحت ضلع میر احمد خیبر پختونخوا میں 13 جون کو ایک سیشن کا انعقاد ہوا، جس میں صوبائی ذمہ دار اسلامی بہن نے سنت و بھرے اجتماعات، 1 ڈے سیشنز اور تقرریوں کی تکمیل کے حوالے سے اہداف دیے۔ تفصیلات جانیے اس رپورٹ میں۔ شعبہ کفن دفن اسلامی بہنوں کے تحت کوہاٹ ڈویژن کے ضلع میر احمد خیبر پختونخوا میں قائم فیضان صحابیات میں 13 جون کو ایک سیشن کا انعقاد ہوا، جس میں شعبے کی ڈویژن اور ڈسٹرکٹ ذمہ داران سمیت غسل میت دینے والی اسلامی بہنوں نے شرکت کی۔ صوبائی ذمہ دار اسلامی بہن نے شعبے کی حالیہ کارکردگی کا جائزہ لیتے ہوئے سنت و بھرے اجتماعات، غسل میت دینے والیوں کی تعداد میں اضافہ، مسلمز فیونرل ایپ کے فروغ، مختلف سیشنز اور تقرریوں کی تکمیل کے حوالے سے اہداف دیے۔ سیشن کے دوران شعبے کے نئے اسٹرکچر اور کارکردگی مینول فارم کے حوالے سے بھی رہنمائی کی گئی، جبکہ غسل میت و کفن کورس کا بھی انعقاد کیا گیا، جس میں غسل میت سے متعلق شرعی مسائل پر رہنمائی فراہم کی گئی۔ اختتام پر تحریری ٹیسٹ لیا گیا، جبکہ کئی اسلامی بہنوں نے شعبے کے دینی کاموں میں بھرپور حصہ لینے کے لیے اچھی نیتوں کا اظہار کیا۔ ملک کی ترقی صرف بلند عمارتوں یا بڑے منصوبوں سے ہی نہیں ہوتی، بلکہ ان لوگوں سے بھی ہوتی ہے جو عوام کی خدمت کرتے ہیں۔ ان کے فرائض کی انجام دہی کی وجہ سے لوگ آرام اور سکون کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ ایسے افراد کی خدمات کے اعتراف میں 23 جون کو ورلڈ پبلک سروس ڈے کے طور پر منایا جاتا ہے۔ اس حوالے سے دیکھتے ہیں حسن انیس کی یہ رپورٹ۔ ورلڈ پبلک سروس ڈے اس لیے منایا جاتا ہے تاکہ عوامی خدمات انجام دینے والے افراد کی اہمیت کو اجاگر کیا جا سکے۔ دنیا بھر میں مختلف اداروں سے منسلک لاکھوں افراد عوام الناس کی زندگی آسان بنانے کے لیے اپنی خدمات پیش کر رہے ہوتے ہیں، چاہے وہ درسگاہوں میں قوم کے معمار تیار کرتے اساتذہ ہوں، اسپتالوں میں موجود مریضوں کا علاج کرتے ڈاکٹرز، یا تپتی دھوپ یا سرد راتوں میں عوامی خدمات انجام دیتے ریسکیو اہلکار۔ زندگی کے مختلف شعبوں میں جب لوگ اپنے منصب سے وفاداری کرتے ہوئے اس کے تقاضے نبھاتے ہیں تو مضبوط قومیں اور ترقی یافتہ معاشرے تشکیل پاتے ہیں۔ 23 جون ایسے افراد کی حوصلہ افزائی کرنے اور ان کی خدمات کو سراہنے کا دن ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ اپنی موجودگی اور اپنے کاموں سے لوگوں کو فائدہ پہنچائیں۔ عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی خدمت دین کے ساتھ ساتھ فلاحی شعبوں میں اپنی خدمات انجام دے رہی ہے۔ دنیا کے مختلف ممالک میں آنے والی آفات میں دعوت اسلامی کا فلاحی شعبہ FGRF عاشقان رسول کی خدمت کے لیے ہمہ وقت تیار رہتا ہے اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دکھیاری امت کی خیر خواہی میں مصروف عمل نظر آتا ہے۔ اپنوں کو خوش کر پاؤں گا دل میں جب یہ ہوتا ہے،
اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں میں بہترین آدمی وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچاتا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آئیے ورلڈ پبلک سروس ڈے کے موقع پر ہم یہ نیت کریں کہ غریبوں، یتیموں، بے سہاروں کی مدد کریں گے، جتنی ہو سکے اپنے پڑوسیوں، رشتہ داروں، دوستوں اور دیگر مسلمانوں کی دیکھ بھال کیا کریں گے۔ مدنی خبروں کا اختتام یہی کرتے ہیں۔ مزید مدنی نیوز دیکھنے کے لیے ہمارا فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل فالو کیجیے۔ دعوت اسلامی کی دینی ایکٹیویٹیز کی تفصیلات کے لیے وزٹ کیجیے news.dawatیسلامی.net اور دعوت اسلامی کی مدنی خبریں واٹس ایپ پر حاصل کرنے کے لیے QR کوڈ اسکین کیجیے۔ ناظرین، 23 جون کے نیک اعمال کا جائزہ لینا نہ بھولیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ دین کا پیغام ساری دنیا کے نام، یہ دین کا پیغام ساری دنیا